روم بھی کیا جگہ ہے. آج ہزاروں سال بعد بھی اس شہر میں پھیلی ہوئی درجنوں عمارتیں آپ کو حیران کر دیتی ہیں, سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. کیا طاقتور ریاست تھی, کیا شان و شوکت تھی. لیکن روم صرف عمارتوں کا نام نہیں تھا. روم ایک خواب تھا جو حقیقت میں ڈھل گیا تھا. ایک ایسا نظام جس نے نہ صرف بڑے بڑے جرنیل اور سیاستدان پروڈیوس کیے بلکہ فلسفی اور سائنسدان بھی. ایک ایسا نظام جس کی گود میں جمہوریت نے جنم لیا, اور جہاں جمہوریت کے لاکھ فضائل ہیں وہاں مسائل بھی بہت ہیں. اس زمانے میں بھی تھے. سیاستدان کئی ہفتوں تک چھوٹے چھوٹے مسائل پر بحث میں لگے رہتے, اور اکثر بھاری جیبوں والے امیر زادے بغیر کسی صلاحیت کے سینٹ کے رکن بھی بن جاتے. یہی سب دیکھتے ہوئے ایک جرنیل نے فیصلہ کیا کہ روم ایسے نہیں چل سکتا, اور اپنے ہی سینٹ پر چڑھ دوڑا. اس کا نام تھا جنرل جولیس سیزر. اس نے روم کے نظام کو جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ میں بدل دیا. بہت سے سیاستدان جلا وطن ہو گئے اور بہت سو نے سیزر کے ساتھ مفاہمت کر لی. لیکن سیزر پھر بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. اسے سینٹ میں ایک اپنے بندے کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے اس نے انتخاب کیا مارکس جونیس بروٹس کا. سیزر بروٹس کو اپنے سگے بیٹوں کی طرح پسند کرتا تھا. یوں روم میں سیزر اور بروٹس کا ہائبرڈ نظام قائم ہو گیا. لیکن کچھ ہی سال بعد بروٹس کی رگوں میں دوڑتا جمہوری خون جوش مارنے لگا. وہ سوچنے لگا کہ جس نظام نے 500 سال روم کو ایک گلوبل سپر پاور بنایا ہے, اس کو ہم کس طرح راتوں رات بادشاہت میں بدل سکتے ہیں. اوپر سے دوسرے سیاستدانوں نے بھی بروٹس کے کان بھرنے شروع کر دیے, اور پھر ایک دن روم کے سینٹ میں سیزر کی بے لگام طاقت کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا. اس دن جیسے ہی سیزر سینٹ میں داخل ہوا, سینیٹرز نے اس پر دھاوا بول دیا. ہر طرف سے اس پر خنجروں کے وار ہونے لگے. سیزر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اکیلا تھا. اس نے مدد کے لیے بروٹس کو آواز دی. آواز سن کر بروٹس سیزر کے قریب تو آیا, لیکن پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم میں ایک اور خنجر گھونپ دیا. بروٹس کی بے وفائی دیکھ کر سیزر زمین پر گر گیا, اور پھر اس کی زبان سے ایک تاریخ ساز جملہ نکلا, بروٹس تم بھی. یہ تو سیزر تھا, لیکن تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. کبھی ان کرداروں کو ہیرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو کبھی ولن. کبھی کہا جاتا ہے کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو کبھی کہا جاتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. لیکن اصول وہی رہتا ہے. طاقت کو سب سے بڑا خطرہ ہے چیلنج اکثر اپنے قریب ترین لوگوں سے ہی ہوتا ہے. ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے. اس کہانی کا پارٹ 2 تو آج کل ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے پلے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن آج کی ڈاکیومنٹری اس سیریز کے پہلے سیزن کے بارے میں ہے. بگوڑا بیٹھا ہوا لندن میں, مسٹر ایکس مسٹر وائی کو گود میں بٹھا کے منہ میں دودھ کی چوسی. سونامی آ رہی ہے. Battle is who's going to take on the status quo. جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں. ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا. جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو. کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ. آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں کوئی بھی منفی بات یا رائے سننا پسند نہیں کرتے. ان کی نظر میں حقائق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور ان کا دماغ ہر انسان کی کہانی میں موجود کانفلکٹس کو پروسیس یا ایکنالج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر آپ بھی ایسے ہی ایک شخص ہیں تو بھائی پلیز ویڈیو بند کر دو. باقی دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر پیٹریون پر بھی ہمیں سپورٹ کر لیں تو کیا ہی بات ہے. چلے جی شروع کرتے ہیں. لاہور کے ایک ہوٹل کا لان صحافیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. مقامی اخبارات کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے. سب کی نظریں اسٹیج کی طرف لگی ہوئی تھی, جہاں تھوڑی دیر میں ایک اہم شخصیت کو اہم اعلان کرنا تھا.
کچھ ہی دیر میں وائٹ سلوار قمیص پہنے 40 سالہ عمران خان اسٹیج پر آئے۔ ان کے ہمراہ جماعت اسلامی کے 2 سابق MPs کے علاوہ کوئی مشہور شخصیت یا سیاسی رہنما نہیں تھا۔ عمران خان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے سیاستدانوں سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے خود سیاست میں آنے اور پاکستان تحریک انصاف لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کا نقل العین یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کی سیاسی اننگ کا آغاز تحریک انصاف لانچ کرنے سے ہی ہوا تھا، لیکن ہم آپ کو تحریک انصاف سے پہلے کی کہانی سنائیں گے، وہ کہانی جو حقیقت ہونے کے باوجود تاریخ کے صفوں میں کہیں کھو گئی ہے اور اس پر پروپیگنڈے اور بیانیوں کا غبار جمع ہو گیا ہے۔ چلیں آج اس غبار کو بھی ہٹاتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی جریدے ہیرلڈ کے فروری 1995 کے شمارے میں ایک اسٹوری شائع ہوئی جس کا عنوان تھا Who is afraid of عمران خان؟ اس اسٹوری میں بتایا گیا کہ عمران خان اور ان کے 2 ساتھی ایک پریشر گروپ تشکیل دے رہے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مقابلے میں تیسری سیاسی قوت بن کر سامنے آئے گا اور مڈل کلاس کی نمائندگی کرے گا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کے یہ 2 ساتھی کون تھے؟ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ اصل اسٹوری انہی ناموں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ 2 افراد تھے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جانے والے محمد علی درانی اور جنرل حمید گل۔ یاد رکھیں یہ تحریک انصاف لانچ ہونے سے 1 سال پہلے کی بات ہے اور اس سٹوری کو کور کرنے والے صحافی ہیرلڈ کے کورسپونڈنٹ زیغم خان تھے۔ آئیے زیغم خان سے ہی اس کہانی کا پس منظر سنتے ہیں۔ اب جنرل حمید گل، عمران اور محمد علی درانی یہ مل کر ایک ایسی پارٹی بنا رہے تھے جس کو وہ پارٹی نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ اب پارٹی کیوں نہیں کہنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت تک عمران خان کو سیاست کے نام سے نفرت تھی، سیاست کے لفظ سے نفرت تھی۔ جب بھی ان سے کوئی سیاسی بات کی جاتی تھی تو ان کا ایک ریفرین، شاید یہ فکرہ انہوں نے لاکھوں بار دہرایا ہوگا، وہ کہتے تھے آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین۔ تو شاید اس وجہ سے ان کے ساتھیوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اسے سیاسی پارٹی کا نام ہی نہ دیں، ہم اس کو ایک پریشر گروپ کا نام دیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے اس آئیڈیا کے بڑے ساتھ تھی، اور اس لیے ساتھ تھی کہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی جماعتوں کے خلاف ایک نیریٹو رکھتی تھی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ لوگ بیکار ہیں، ان کی وجہ سے ملک برباد ہے۔ زیغم خان کی ہیرلڈ میں شائع ہونے والی اس اسٹوری میں دلچسپ نکات شامل ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد علی درانی جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم پاسبان کے سربراہ تھے۔ بعد میں انہوں نے پاسبان کو جماعت اسلامی سے علیحدہ کر لیا، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ 1996 سے کافی پہلے شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کے بعض پروگرام پاسبان نے ہی ارینج کیے تھے، جبکہ عمران خان کے بہنوئی حبیب اللہ خان نیازی پاسبان کے اعلیٰ عہدیداران میں شامل تھے۔ یعنی پاسبان اور عمران خان کا ساتھ تحریک انصاف سے پرانا تھا۔ اس پریشر کا دوسرا کیریکٹر جنرل حمید گل تھا۔ جنرل حمید گل کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، نہیں جانتے تو ہماری یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں۔ خیر، عمران خان حمید گل کے ساتھی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے خیالات سے بھی کافی حد تک متاثر تھے۔ دیکھیں حمید گل صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے آئیڈیالوجیکل مینٹور تھے۔ اس انٹرویو میں، اس سٹوری میں بھی وہ کوٹڈ ہے، انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہی نیریٹو تھا کہ جو پاکستان میں پالیٹکس کے ڈائنامکس تبدیل ہونے چاہیے، ایک تھرڈ فورس آنی چاہیے جو ان 2 جماعتوں سے الگ ہو، جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرے، جو مڈل کلاس کا فیس ہو، ان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرے۔ ہمیں ایک ایسی آئیڈیالوجیکل اسلام کی طرف انکلائنڈ ایک نئی پارٹی کی، ایک نئی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ عمران خان اور ان کے مینٹور کے اس پریشر گروپ کا تذکرہ ایک اور اہم شخصیت کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ یہ شخصیت پاکستان کے معروف سماجی خدمتگار عبدالستار ایدھی ہیں۔ عبدالستار ایدھی اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں، جولائی 1994 میں لندن کی ایک تقریب میں عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ کینسر ہسپتال کے لیے عمران خان کی عوام سے عطیات کی اپیل کو میں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اسی جذبے کے تحت خود جا کر عمران خان کو 1,25,000 روپے کا عطیہ دیا۔ تقریب میں عمران خان نے مجھے ترغیب دی کہ سیاسی سطح پر ایک پریشر گروپ میں شامل ہو جاؤں۔ اس کا خیال تھا کہ اس ملک کے صاحبان کردار لوگ متحد ہو جائیں تو حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی، بعد ازاں اسے مشورہ دیا کہ آپ جذباتی نہ ہوں، ہم لوگ کچھ تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اپنے سماجی نصب العین کی تکمیل کریں۔ ہمیں اپنے فرائض پر توجہ دینی چاہیے۔ پریشر ڈالنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن
عمران خان کو شاید جلدی تھی۔ تقریب ختم ہو گئی، ایدھی لندن سے واپس آ گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن پھر ایک دن ایدھی صاحب کو حمید گل کا فون آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کو بچانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا، نیک عزائم رکھنے والے مثالی لوگ ہی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یعنی تبدیلی کا نعرہ بھی اسی وقت کا ہے۔ ایدھی صاحب نے حمید گل کو بھی انکار کر دیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن پریشر گروپ میں شامل ہونے کے پریشر نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جو بات پہلے ان کو درخواست کر کے کی جا رہی تھی، اب وہ زور زبردستی کر کے کی جانے لگی۔ میرے پاس ایک گروپ آتا تھا، بے نظیر کا دور تھا، بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا چاہتا، میں ان کو انکار کر۔ کون تھا گروپ؟ حمید گل، عمران خان۔ مجھے کہا آخری میں آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے۔ پھر کہاں جاؤ گیا؟ میں نے اسی رات کو PI کے تھرو لندن چلی۔ ایدھی صاحب کو اس بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی دھمکی دینے کی کوئی عمران خان کو ضرورت تھی یا حمید گل کو ضرورت تھی، اور یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ عمران خان کے مخالف اس کو بہت اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں۔ میں اس وقت جس طریقے سے واقعات کو آپ کو میں نے بتایا، بڑے کلوز دیکھ رہا تھا اس تمام ایمرجنس کو، مجھے اس میں کوئی ایسا وزن نظر نہیں آتا۔ لیکن ایدھی صاحب کی کتاب پر نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان پہ مبینہ پریشر یا دھمکیاں کسی شخصیت کی طرف سے نہیں بلکہ ادارے کے ایک حصے کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ ایدھی صاحب نے انٹرویو میں تو مختصر بات کی، لیکن وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر ہر ہفتے ان کے دفتر پہنچ جاتا اور ان پر نظام کی تبدیلی کے لیے سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے پریشر ڈالتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایدھی صاحب کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہونے لگی اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں پریشر گروپ کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کا آئیڈیا دم توڑ گیا۔ جنرل حمید گل اور عمران خان کے راستے بھی جدا ہو گئے اور عمران خان نے تحریک انصاف بنانے کا اعلان کر دیا۔ It is time for fresh faces to come into Pakistani politics. دلچسپ کہانی ہے۔ مجھے حمید گل صاحب نے پوچھا کہ تم نے کبھی کبوتر کھیلے ہیں؟ میں نے کہا جی کبوتر تو میں نہیں کھیلتا۔ ان کا جانتے تو نا کبوتر کیسے کھیلتے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ کیسے۔ کہتے دیکھو کبوتر جو ہیں وہ آپ اڑاتے ہیں، جو دوسرا لوگ ہیں، دوسری جو پارٹی ہوتی ہے وہ بھی اپنے کبوتر اڑاتی ہے، آسمان میں جا کے کبوتر مل جاتے ہیں۔ جب کبوتر واپس آتے ہیں تو کبھی دوسری پارٹی کے سارے کبوتر آپ کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی کچھ آتے ہیں، کبھی آپ کے کچھ، اور کبھی آپ کے سارے کبوتر جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو کیا تمہاری کور سٹوری نے میرا کباڑا کر دیا، میرے سارے کے سارے کبوتر لے گئی۔ عبدالستار ایدھی نے کہا تھا کہ عمران خان شاید جلدی میں تھے، لیکن 1997 کے انتخابات میں نواز شریف نے ان کو اپنی جماعت میں شامل ہونے یا 20 نشستوں پر اتحاد کی آفر کی تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس وقت ان کی پارٹی کو بنے ہوئے صرف 1 سال ہی ہوا تھا۔ عمران خان کے کیرزما کی وجہ سے ان کے جلسے اس وقت بھی بڑے ہوتے، لیکن ان کا ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسی سچویشن میں 20 سیٹوں کی آفر بری نہیں تھی، لیکن عمران خان نے انکار کر کے اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک انصاف 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ عمران خان کو 20 نشستیں آفر کرنے والا نواز شریف 2/3 اکثریت لے کر طاقتور وزیر اعظم بن گیا۔ نواز شریف نے اپنے اس دور حکومت میں کیا کیا یہ ہم اپنی اس ڈاکیومنٹری میں بتا چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری نہیں بلکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لو ہیٹ ریلیشن شپ کی کہانی سنا رہے ہیں، اور اس کہانی کا اگلا موڑ آتا ہے جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت کو فارغ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اصول پسند، رول آف لا کے دائی اور تبدیلی کا نعرہ لگانے والے عمران خان کے لیے یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی نواز شریف اور بے نظیر کے خلاف تقاریر کرتے تھے۔ اب ان کی خواہش کے مطابق نواز شریف کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار غیر آئینی تھا۔ عمران خان کے سامنے 2 آپشن تھے، خواہش یا اصول، بدماشی یا قانون، جمہوریت یا مارشل لا، اور انہوں نے مارشل لا کا انتخاب کیا۔ The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. 4 times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament and plundered the country more. لیکن یہاں 1 منٹ رکیں اور سوچیں کہ حمید گل ہو یا پرویز مشرف، یا ان کے بعد جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ،
ان سب کی ڈاکٹرائن میں عمران خان فٹ کیوں بیٹھتا تھا؟ عمران خان کے حامی شاید یہ کہیں کہ ان کے لیڈر نے کبھی کسی جرنیل سے مدد نہیں لی، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھیں کہ پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، تو وہ آپ کو بلا تردد بتائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، سیاستدانوں اور عدالتوں کو کنٹرول کرتی ہے، حکومتیں بناتی ہے اور گراتی ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر نہ سیاستدان کرپشن کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی اچھا کام۔ یہ کلیئرٹی آف تھاٹ آج تو موجود ہے، لیکن 1996 سے 2022 تک عمران خان نے اس کے بالکل برعکس سیاست کی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سارے مسائل کی جڑ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو صرف ان کے کرپشن کی وجہ سے قومی مفاد میں مداخلت پر مجبور ہوتی ہے۔ وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے کہ مجھے کیوں فوج سے مسئلہ نہیں ہے، فوج میرا کیوں ساتھ دیتی ہے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات پر گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو فوج نے سپورٹ کیا یا نہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے 20 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاستدانوں کے خلاف بیانیے کو جتنا مقبول عمران خان نے بنایا ہے اور کسی نے نہیں بنایا۔ یہ بات عمران خان کی آپ بیتی میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1993 میں عمران خان کے خیالات کچھ یوں تھے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو ختم ہوئے ابھی 5 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اور پاکستانی سیاست پر بوٹوں کی چھاپ ابھی بھی واضح تھی۔ وہ لکھتے ہیں، میں سوچتا تھا کہ سیاست میں کوئی کردار مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ملک زوال کا شکار تھا، اور سیاستدانوں کی المناک ناکامی نے عام پاکستانیوں کو آزردہ کر رکھا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک بار وزیر اعظم رہ چکے تھے، دونوں کا ہدف دولت کا حصول تھا۔ اسی طرح عمران خان جب سیاست میں آئے تو ضیاء الحق کا 10 سالہ مارشل لا ختم ہوئے ابھی 8 سال بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن تحریک انصاف کے منشور یا نظریے میں کہیں بھی فوجی مداخلت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ آپ کو اپنی اسکرین پر تحریک انصاف کا ابتدائی منشور نظر آ رہا ہے۔ اس میں دور دور تک کہیں بھی آئین کی بالادستی اور فوجی مداخلت کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے سیاستدانوں کو کرپٹ، موروثی، برادری کی بنیاد پر ووٹ لینے والے اور ملک کے تمام مسائل کی جڑ بتایا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی بیانیہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ عوام میں پھیلانا چاہتی تھی۔ اب چاہے عمران خان نے فوج کو استعمال کیا یا فوج نے عمران خان کو، دونوں کے نظریات اور اہداف بہرحال ایک ہی تھے۔ جینوئن پولیٹیکل بیانیہ نہیں تھا، یہ وہ بیانیہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے بے نظیر بھٹو کی 1988 کی جب گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے وہ تسلسل سے چلا رہی تھی۔ تو خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ بیسیکلی انہوں نے انہیرٹ کیا اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ جو 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ ملک بیس کے کھا گئے ہیں، یہ غدار ہیں، کشمیر پہ سودا کر دیا ہے، سکھوں کی لسٹیں دے دی ہیں، اس طرح کا پروپیگنڈا تھا۔ یہ نہیں کہ خان صاحب اپرچونسٹ تھے تو ان کو لگا کہ فوج یہ کر رہی ہے تو میں اس کو یوز کر کے خود اقتدار میں آ سکتا ہوں۔ He also genuinely believed in it۔ اس لیے اس دور مجھے لگتا تھا کہ عمران خان اور فوج جینوئن الائز ہیں، دونوں کی ڈیموکریسی کے بارے میں، سویلین سپریمیسی کے بارے میں، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے بارے میں، رول آف لا کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں، وومن رائٹس کے بارے میں، اور ایون کہ ریلیجن کے بارے میں اپروچ سیم تھی۔ یہ اقتدار میں لے آئے تو فوج کو لگتا تھا کہ بیٹھا عمران ہوگا، ڈرائیو ہم کر رہے ہوں گے، تو وہاں پہ کیونکہ عمران خان صاحب بھی اتنے لاڈ پیار سے لائے گئے تھے تو تھوڑے سپوائل تو ہو چکے تھے، تو عمران خان بعض جگہ پہ اپنی من مانی کرتے تھے۔ ہی واز ناٹ اے پپٹ لائک جیسے بھی ہیں۔ چلیں اب یہ نقطہ سمجھنے کے بعد واپس مشرف اور عمران خان کے اتحاد کی طرف جاتے ہیں۔ عمران خان نے 2 سال پرویز مشرف کا خوب ساتھ دیا، لیکن 2002 کے انتخابات میں دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ پرویز مشرف نے انہی بدنام شہروں کو اپنے ساتھ ملا لیا جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں شامل تھے، جبکہ پرویز مشرف بالکل ہی الگ کہانی سناتے ہیں۔ جب 2002 الیکشنز آ رہے تھے تو دی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ہاؤ مینی سیٹ شوڈ ہز پارٹی ہیو، ہم نے جو چیک کیا تھا وہ پارٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 سیٹیں ان کی ہیں وہ دے دیں، میں نے ان کو آفر کیا کو 8-10 ڈبل کر کے۔ ہی تھاٹ دیٹ دیر از اے گراؤنڈ سویل اینڈ ہی نیڈیڈ اباؤٹ 90 to 100،
Now there was a lot of difference between तो इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी? Yes, 92. He said thought that इतना उनके सपोर्ट है, which was not correct. On ground ये बात नहीं थी, तो उसकी वजह से वो अलग हो गए. हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि देखो साथ रहते हैं और आगे चलते हैं, let us be in the assembly first. वजह जो भी हो, मुशर्रफ से इख्तिलाफ के बाद इमरान खान ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत की और भरपूर की. नवाज शरीफ और बेनज़ीर तो मुल्क से बाहर थे. इस दौरान इमरान खान एक अहम एंटी मुशर्रफ वॉइस बनकर सामने आए. General Musharraf should resign. There should be a government of consensus. All political parties should agree to a government of consensus. लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की नफ़रत के अय्याम मुशर्रफ की रुखसती के साथ ख़त्म हो गए. 2008 के बाद जहां इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही थी, वहीं प्रोजेक्ट इमरान खान की बाकायदा लॉन्चिंग की बातें हो रही थीं. ये पाकिस्तान में एक जालिम निजाम को बर्बाद करने के लिए सुनामी आ रही है. मीनार पाकिस्तान के साए तले खुले मैदान में हज़ारों कुर्सियां लगी हुई थी. पार्टी परचमों की बहार थी. मैदान नगमों से गूंज रहा था और आवाम जौक दर जौक पंडाल में आ रहे थे. मीडिया के न सिर्फ नुमाइंदे मौजूद थे, बल्कि मीडिया पे शायद पहली दफ़ा पीटीआई को भरपूर स्क्रीन टाइम भी मिल रहा था. मुझे आज ये देखकर अच्छा लगता है जब मीडिया पर किसी शख्सियत को अचानक स्क्रीन टाइम दिया जाता है तो फ़ौरन सोशल मीडिया यूज़र्स के कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं किसी नए चेहरे को लॉन्च करने की तैयारी तो नहीं हो रही. इसी मेयार पे आप 2011 के बाद से इमरान खान की उठान देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी मकबूलियत में इस्टेब्लिशमेंट का किस हद तक किरदार था. खैर, 2011 में इमरान खान का पावर शो सिर्फ एक जलसा नहीं, कौमी सियासत में एक नए लीडर की एंट्री था. ऐसी भरपूर एंट्री जिसमें म्यूज़िक से लेकर स्टेज पर नफल पढ़ने तक हर एक्ट का इंतखाब बहुत खूबसूरती से किया गया था. इमरान खान के मुखालिफिन कहते हैं कि ये जलसा उस वक्त के DGISI जनरल शुजा पाशा की मदद से कामयाब बनाया गया, जबकि इमरान खान कहते हैं कि ये कामयाबी उनकी 15 साला सियासी जिद्दोजहद का नतीजा थी. उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो एक ऑर्गेनिक भी थी, यानी वो असली भी थी. ऐसा नहीं है कि जो आम तौर पे एक बयानिया है कि जी वो तो बस फ़ौज उनको अपने कंधों पे चढ़ाया और जाके वज़ीर आज़म बना दिया. ऐसे नहीं था. एक ऑर्गेनिक भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उसका पूरा एक पॉलिटिकल डायनामिक्स थे, लेकिन साथ में इस्टेब्लिशमेंट की उनकी सपोर्ट भी थी. हमारे पास जनरल शुजा पाशा की कोई लीक्ड ऑडियो नहीं है जिससे साबित हो कि वाकई ये जलसा इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, लेकिन हम उस वक्त के अहवाल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पसे पर्दा क्या हो रहा था. 2011 में इमरान खान का जलसा ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इनकी जलसों की मीडिया पर भरपूर कवरेज भी शुरू हो गई. आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की क़रारदाद मंजूर की जाएगी. साथ ही बड़े बड़े सियासतदान तहरीक इंसाफ में शामिल होने लगे. शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और सैकड़ों छोटे बड़े सियासी ओहदेदार अपनी जमातें और ओहदे छोड़कर तहरीक इंसाफ का लाल और सब्ज़ मफलर गले में डालने लगे. ये सब नेचुरल था या इन बड़े नामों को किसी बिग ब्रदर ने इशारा किया था? इसका जवाब परवेज़ इलाही की ज़बानी सुने, जो बाद में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर बन गए और आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं. पीटीआई में उस वक्त हमारे लोग काफी चले गए थे, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बंदे खुद जा रहे हैं. तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है. तो उन्होंने बुलाया हमें, कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है. फिर और बातें शुरू हो गई. तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी. तो कहते हैं चौधरी साहब आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूं. तो शहजाद साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको. अच्छा, आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे पास बैठे. इमरान खान मकबूल तो हमेशा से थे. पार्टी में बड़े नामों की शमूलियत और मुस्तकिल मीडिया कवरेज ने उनको नेशनल लीडर बना दिया. 2013 में उन्होंने पहली दफ़ा एक सूबे में हुकूमत बनाई. उसूलन उनको 2018 के इंतखाबात का इंतज़ार करना था, लेकिन उन्होंने जो किया उससे लगता है कि शायद एडी साहब ने उनके मुताल्लिक ठीक ही अंदाज़ा लगाया था. वो जल्दी में थे. इस जल्दी और नवाज शरीफ की नफ़रत में
وہ ایسے غیر جمہوری پلانز کا حصہ بھی بنے جن سے حکومت کا ہی نہیں جمہوریت اور ملک کا نقصان بھی ہوا۔ آئیے سنتے ہیں بدنام زمانہ لندن پلان کی کہانی۔ 2013 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 272 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 141 سیٹس حاصل کرنا تھی۔ تحریک انصاف 272 میں سے 28 نشستوں پر کامیاب ہوئی، یعنی 90% حلقوں میں تحریک انصاف کو شکست ہوئی، اور ان میں سے بھی اکثر حلقوں میں پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر بھی نہیں تھی۔ لیکن الیکشن کے اگلے دن سے ہی عمران خان نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ الیکشن میں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ جیو ٹی وی سے لے کر نجم سیٹھی تک انہوں نے ہر طرف دھاندلی کے الزامات کی ہوائی فائرنگ کی۔ عمران خان کا جیو ٹی وی پر الزام تھا کہ وہ بھی دھاندلی میں شامل ہے کیونکہ انہوں نے نواز شریف کی وکٹری اسپیچ کور کی۔ حالانکہ وہ اسپیچ سارے ہی نیوز چینلز نے کور کی تھی، لیکن خان صاحب اپنے ہر انٹرویو اور تقریر میں جیو کو نشانہ بناتے۔ ان مضحکہ خیز الزامات کا سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ عمران خان نے حکومت مخالف جلسوں کا آغاز کیا، ایک کے بعد دوسرے جلسے ہو رہے تھے۔ عمران خان حکومت کو للکار رہے تھے اور بالآخر ایک موقع پر انہوں نے فائنل کال اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عمران خان نے حکومت ختم کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کی، عین اسی وقت ڈاکٹر طاہر القادری بھی ایکٹیو ہو گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ اس ڈیولپمنٹ کو اسی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں جس سے آج آپ شیر افضل مروت، علی امین اور اقرار الحسن کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس وقت کی کہانی بھی سمجھ آ جائے گی، اور اگر نہیں آ رہی تو ہم آپ کو حقائق بتا کر اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان نے دھاندلی کے خلاف پہلا بڑا جلسہ 11 مئی 2014 کو کیا، اور اسی وقت سے انہوں نے لانگ مارچ کی تیاری شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اسی دوران عمران خان نے لندن کا دورہ کیا۔ عجیب اتفاق دیکھیں کہ جس وقت عمران خان لندن پہنچے اس وقت طاہر القادری اور چودھری برادران بھی لندن میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر ظاہر ہے سب کے کان کھڑے ہو گئے، خاص طور پر صحافیوں نے کھوج لگانا شروع کر دی۔ ایسے میں جیو ٹی وی کے مرتضیٰ شاہ نے عمران خان سے رابطہ کیا، چلے لندن چلتے ہیں اور وہیں سے مرتضیٰ کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں ابھی تھے، مجھے پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں جیو سے تو بائیکاٹ کیا ہوا لیکن تمہارے ساتھ میں بات کر لوں گا۔ انہوں نے کنفرمیشن کی، لندن آئے، لندن میں ان سے میری فون پر بات ہوئی، ملاقات تو ہماری نہیں ہو سکی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ویسے ہی آیا ہوں، میری کوئی میٹنگ جہاں پر نہیں ہے، شاید کچھ دوستوں سے ملنا ہے، فیملی سے ملنا ہے، کچھ چیریٹی کے 1-2 ایونٹس، اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کسی بھی اچھے صحافی کی طرح مرتضیٰ نے اپنے ذرائع سے عمران خان کی بات کو کاؤنٹر چیک کیا، لیکن ان کو ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سیاست میں اتفاقات نہیں، خفیہ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے خود کہا تھا قادری صاحب سے میری ملاقات۔ قادری صاحب اور خان صاحب کی لندن میں میٹنگ کس نے مینج کی تھی؟ دیکھیں ہر چیز کا انسان جواب نہیں دیتا، وہ کرکٹ میں کہتا ہے نا ہر گیند کو کھیلو تو سلپ میں کیچ ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے دفاتر اور گھروں پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ اگر کوئی ملاقات ہوئی تو ایسی ہی کسی جگہ پر ہوگی، اور پھر کسی مووی سین کی طرح ان کو جس چیز کی تلاش تھی وہ ایسے وقت میں ملی جب وہ شاید مایوس ہو گئے تھے۔ جو اہم میٹنگز تھی وہ اجویر روڈ کے پاس ایک کوادرنگل ایک اپارٹمنٹس ہے، وہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ جو بیٹا وہاں پر کراچی کے ایک بزنس مین تھے اس وقت، سرفراز مرچنٹ، جو متحدہ کے بانی الطاف حسین کے ساتھ منی لانڈرنگ کیس میں اس وقت انویسٹیگیشن بھگت رہے تھے، ان کا فلیٹ تھا وہاں پر۔ سرفراز مرچنٹ وہاں رہتے تھے اور میں اکثر شام کو سرفراز مرچنٹ صاحب کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا، اور ایک دفعہ بہت لیٹ اس وقت رات ہو گئی، اور وہاں پر جو اس رات سرفراز مرچنٹ کے بالکل لیٹ نائٹ، جو مڈ نائٹ کے بعد بھی میں ان کے فلیٹ سے جب نکلا، نیچے ٹیکسی آئی ہوئی تھی اور میں گھر جانا چاہ رہا تھا، تو جو سامنے کا جو فلیٹ تھا وہاں سے کچھ لوگ نکلے، اور وہ میں نے دیکھا کہ اس میں جو لندن پلان کے جو اہم کردار تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے وہ بھی حیران ہوئے مجھے دیکھ کر، میں بھی انہیں دیکھ کر اوبویسلی حیران ہوا کہ اتنی لیٹ نائٹ، تقریباً 1 بج رہا تھا، کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر مجھے جو ایک سرکاری آفیسر موجود تھے انہوں نے کال کی، اور انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے بارے میں پلیز رپورٹ نہیں ہونا چاہیے، جو آپ نے جو ہمیں
ساتھ دیکھا ہے۔ آپ نے یہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی، بس لندن پلان کی ہنڈیا بھی بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی۔ عمران خان، طاہر القادری، چودھری برادران اپنے ریاستی ہینڈلرز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اس سے پہلے جب یہ سٹوری جب ہو رہی تھی تو وہ جو سرکاری آفیسرز تھے وہ پورا کوآرڈینیشن کا رول ان کا پلے کرنا، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا، پوری رپورٹ بیک ہوم رپورٹ کرنا، فردر انسٹرکشن لینا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس وقت تو ظاہر ہے سب نے مرتضیٰ کی خبر کی تردید کی، لیکن جب عمران خان اور طاہر القادری نے سیاسی کزن بن کر اسلام آباد میں دھرنا شروع کیا تو اس پلان کے مزید چہرے بھی بے نقاب ہونے لگے۔ دو بھائیوں کی اولاد ہے، ایک کا نام ڈاکٹر طاہر القادری، دوسرے بھائی کا نام عمران خان۔ مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ 15-16 صحافیوں کی بلائی گئی پی ایم ہاؤس میں، باہر دھرنا ابھی جاری تھا۔ نواز شریف صاحب ساروں سے پوچھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا ہو رہا ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ایسا ہی آپ کو بریف کرتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہنس لیا اور پھر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی۔ ایک وزیر اعظم ملک کا 2014 میں باہر لوگ بیٹھے ہیں ڈی چوک میں اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ جب انہوں نے یہ پوچھا تو اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹوٹلی کٹ آف ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے۔ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ ویسے آپ کو شاید پتہ نہیں ہو، لیکن عمران خان کو جب عدالت میں بلا کر پوچھا گیا کہ آپ کس امپائر کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دنیا کا صرف ایک ہی امپائر ہے، اللہ میاں کی ذات، اور میرا اشارہ بھی اسی طرف تھا۔ لیکن اس وقت کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے بتایا کہ یہ اللہ میاں نہیں بلکہ زمینی خداؤں کی بات ہو رہی تھی۔ جاوید ہاشمی نے اچانک دھرنا چھوڑ دیا اور میڈیا کے سامنے آ کر اس دھرنے کے پیچھے چھپے کرداروں کے متعلق خوفناک انکشافات کیے۔ میں نے کہا یار یہ ابھی تو 2-3-4 سال میں الیکشن ہوں گے، خان صاحب کہتا ہے اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں الیکشن ہوں گے۔ ISI کا ذکر ہے، فوج کا ہے، بار بار ہمیں کہا گیا ہے، کور کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے کہا ہے۔ عمران خان تھے یا طاہر القادری صاحب تھے، وہ تو ایک کٹ پتلی کا کردار ان کو دیا گیا تھا۔ اس بات سے مرتضیٰ شاہ کے لندن پلان والی اسٹوری کو مزید تقویت ملی۔ کچھ دن میں حکومتی وزراء نے بھی دبے الفاظ میں جنرل شجاع پاشا کا نام لینا شروع کر دیا۔ لیکن DGISI کیا کردار ادا کر رہے تھے، اور اگر اسپائی چیف ایسا کوئی کام کر رہا تھا تو وہ اس کو خفیہ رکھنے میں کیوں ناکام ہوا، اس کی بھی دلچسپ کہانی ہے۔ واچ کرنا شروع کیا کس طرح سے یہ دھرنا جسے کہتے ہیں نا پرولانگ ہو رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے واچ کیا کہ یہ دھرنے میں کھانا کہاں سے آ رہا ہے، پھر وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ان وینڈرز کو پیمنٹس کون کرتا ہے، تو پھر وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی، جو وینڈرز کو کالز جاتی تھیں، جو پیمنٹ کی کالز کہیں اور جاتی تھیں کہ یہ اتنی پیمنٹ ادھر بھجوا دو، اتنی اس کو کروا دو، اتنا کھانا اس سے کروا دو، کر دو، تو وہ پھر یہی آپریٹیوز تھے، تو وہ پھر کالز پکڑی گئی، تو وہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور اسی دوران IB یہ تمام چیزیں ٹیپ کر رہی تھی بڑی خاموشی سے۔ DGIB نے وہ ٹیپس پریزنٹ کی میاں صاحب کو، اور کہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ اللہ میں جنت نصیب کریں مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ بھی تھیں جو میاں صاحب کہہ رہی تھیں، دونوں نے بیٹھ کے وہ لیپ ٹاپ پر وہ سنی، اور پھر وہاں پر میاں صاحب نے ڈیسیژن لیا کہ میں جنرل راحیل شریف کو بلاؤں گا، اور انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ DGIB کو کہا کہ آپ یہ لیپ ٹاپ ادھر چھوڑ دیں، اور پھر جب جنرل راحیل شریف آئے تو کہتے ہیں پھر میاں صاحب نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ کیا ہے۔ بظاہر اس وقت جنرل راحیل شریف بھی شوق میں آئے، اور پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ ادھر ہی پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے انہوں نے پھر DGISI اس وقت کے جو لیفٹیننٹ ظہیر الاسلام تھے ان کو پھر بلایا، لائک یہ ذرائع اس وقت کی ساری چیزیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر وہ آئے، اور پھر جنرل راحیل شریف نے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو کہا کہ رول اٹ بیک، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ اس بات کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ دھرنا ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد خود ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کے بیہائنڈ دی سینز بتا دیے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے جو بریگیڈیئر صاحب دھرنوں کو مینیج کر رہے تھے وہ اچانک پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے یہ باتیں کسی اور کو نہیں اسی صحافی کو بتائی جس نے سب سے پہلے لندن پلان کی سٹوری بریک کی تھی۔ قادری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں باقاعدہ طور پر ایک ارینجمنٹ کے ساتھ لے جایا گیا، ہمیں وعدے کیے گئے، ہم سے پرومسز کیے گئے، اور کہا گیا
کہ تبدیلی آنی ہے، پاکستان کے نظام کو بدلنا ہے اور آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے ود عمران خان. وعدے کیے گئے. قادری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، جھوٹے وعدے کیے گئے، اور انہوں نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ جو بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کوآرڈینیشن کر رہے تھے آن انسٹرکشنز آف جنرل ظہیر الاسلام، ریٹائرڈ جنرل ظہیر الاسلام، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پی ٹی وی پر، اب چونکہ انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر روزانہ کی تقریروں سے معاملات حل نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا کہ اب اس کو اسکلیٹ کرنا ہے. اسکلیشن میں یہ تھا کہ ہمیں حکم ملا کہ پی ٹی وی پر چڑھائی ماریں اور پی ٹی وی پر قبضہ کر دیں. پی ٹی وی پر قبضے کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ جن آفیسر سے میری کوآرڈینیشن تھی، ہم نے ان کو فون کیا اور کہا کہ جناب اب بتائیں کیا کرنا ہے، کہ پی ٹی وی کے اندر ہم آگے قبضہ کر لیا ہے، کیا نشریات کب چلنی ہے، اعلان کب کرنا ہے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا پی ٹی وی کو آپ کو اتنا اندر نہیں آنا چاہیے تھا، آپ زیادہ اندر آ گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا وہ ایسا ہے کہ فی الحال بات چیت چل رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ قبضہ ختم کریں، آپ نکل جائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کال کرتے رہے کہ بتائیں اب کرنا کیا ہے، کہ قبضہ بھی کر لیا، ماریں بھی کھا لیں، اب ہم آگے سے آگے معاملات لیے جا رہے ہیں، قبریں کھود رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ آپ ویٹ کریں. قادری صاحب نے کہا کہ ہم ویٹ بھی کرتے رہے، 5-6-7 دن گزر گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا خرچہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، یہاں پر ایکسپینس آ رہا ہے، تو آپ بتائیں کتنا ویٹ ہے، ہم نے تو حکومت کو گرانا ہے، نواز شریف کو نکالنا ہو کیوں نہیں رہا. تو کہتا ہے کہ وہ آفیسر پہلے تو انہوں نے ویٹ کا کہا، اور اس کے بعد وہ جو روزانہ دن کو 15-15 20-20 کالیں ہوتی تھیں، اس کے بعد وہ قادری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کال یا تو اٹھاتے ہی نہیں تھے، یا 3 سے 4 گھنٹے کے بعد کوئی کال آ گئی اور ان کی ٹون ہی بدل گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے فائنلی مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ چیزیں کافی خراب ہو گئی ہیں، اور جو اوریجنل پلان تھا اس کی ایگزیکیوشن میں کافی مسائل پیش آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے پاس گیا، اور کوٹ ان کوٹ یہ قادری صاحب نے کہا، 2 اس کے وٹنسز ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. ویسے لندن پلان کی منصوبہ بندی کی ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ طاہر القادری جب ان میٹنگز کے لیے لندن گئے تھے تو ان کے ساتھ کئی پاکستانی صحافی بھی تھے. یہ وہی صحافی تھے جنہوں نے اپنے اسٹوڈیوز میں چھوٹے چھوٹے دھرنے کے اسٹیجز بنائے ہوئے تھے، بلکہ کچھ تو واقعی دھرنے کے اسٹیج پر پہنچ گئے تھے. ہمارے میڈیا نے جمہوریت کی سربلندی اور عدلیہ کی بحالی کے لیے تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے، لیکن میں اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا موجودہ سیاسی ہلچل کے حوالے سے اپنے کردار کا ضرور جائزہ لے. وہ خود فیصلہ کرے کہ میڈیا کی آزادی کو کچھ عناصر اپنے پرتشدد اور غیر آئینی ایجنڈے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے. جب 2014 کا دھرنا تھا وہاں پہ میں پہلی دفعہ کلیئرلی نظر آنا شروع ہوا، کیونکہ جس انداز میں طاہر القادری صاحب کی وہ جماعت تھی اس کی، اور پھر عمران خان صاحب کی میراتھن کوریج کروانی شروع کی گئی، اور ہم تمام ٹی وی چینلز کو اشتہار چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں چینلز اشتہار بھی بادر نہیں کر رہے تھے. پھر کچھ مخصوص اینکروں کا پوزیشن لینا، وہ کنٹینر میں بھی گھستے تھے، وہ طاہر القادری صاحب کے پاس بھی ہوتے تھے، پھر وہ آ کے ٹی وی اسکرین پر بھی بیٹھ کے ٹرانسمیشن میں وہ بڑی باتیں کرتے تھے، اور وہ آف کیمرہ بڑا کھل کے نام لیتے تھے کرنلوں کے، بریگیڈیئروں کے، کہ فلاں سے بات ہوئی ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں کا یہ ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے، نواز شریف کو بات ہوگی، اب تو طے ہو گیا ہے. چلیں میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ذرا تفصیل سے میڈیا اور پروجیکٹ عمران کے تعلق کو دیکھتے ہیں. سفید ٹویوٹا کرولا کراچی ایئرپورٹ کی پارکنگ سے نکلتی ہے. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پاکستان کا ایک بڑا نام موجود ہے. ویسے تو اس کے پاس خبریں خود چل کر آتی ہیں، لیکن اس دن وہ بے خبر ایک حادثے کی طرف بڑھ رہا ہے. جو ہی گاڑی نے شارع فیصل کی طرف ٹرن کیا تو شلوار قمیض پہنے کچھ افراد نے گاڑی پر فائر کھول دیا. اس حملے کا نشانہ وہی اہم شخصیت تھی جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھی. ڈرائیور نے تیزی سے آگے گاڑی بڑھائی، لیکن اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا تھا. کچھ ہی دیر بعد ٹی وی چینلز پر خبر چل رہی تھی، معروف پاکستانی صحافی حامد میر قاتلانہ حملے میں زخمی. اور اس خبر کے چلنے کی کچھ ہی دیر بعد جیو کے اسکرین پر ایک تصویر چلنے لگی جو حامد میر کے بھائی کے مطابق اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. یہ شخص کوئی اور نہیں ڈی جی ISI ظہیر الاسلام تھا. حامد میر نے صاف صاف بتایا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ISI اور اس کے چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام ہوں گے. آپ تصور کریں، حاضر سروس ISI چیف کا نہ صرف نام لیا گیا بلکہ گھنٹوں تک ٹی وی اسکرین پر
ان کی تصویر چلتی رہی۔ جواب میں ISI نے بھی جیو میں جوڑ توڑ شروع کر دی۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل اور سب سے حساس ادارے کی لڑائی تھی۔ لیکن گیس واٹ، عمران خان جن کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اس میں کود پڑے۔ انہوں نے جیو کو نشانے پر لے لیا۔ سوشل میڈیا سے جلسوں میں تقاریر تک عمران خان اور ان کی پارٹی نے جیو کے خلاف اور ISI کے حق میں بھرپور مہم چلائی۔ ISI چیف کو لے کے آؤ میڈیا کے سامنے اور اس کو دنیا میں ذلیل کرو، اور ہندوستان میں فرنٹ پیج کے اوپر مین ہیڈ لائنز چلیں ISI چیف کی۔ کوئی ملک ایسی حرکت کرتا ہے؟ یہ آرڈر ڈائریکٹلی میر شکیل الرحمان نے دیا، جو کہ ایک فرعون بن گیا۔ آج عمران خان اور ان کی پارٹی کو میڈیا سے شکایت ہے کہ میڈیا جمہوریت کے لیے اسٹینڈ کیوں نہیں لیتا۔ یہ بالکل جائز شکایت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جیو اور ڈان ہی دو ایسے ادارے تھے جو کسی حد تک اصولی موقف اختیار کرتے تھے، اور جب اسٹیبلشمنٹ ان دونوں اداروں کو بلڈوز کر رہی تھی تو خان صاحب بھی اپنی کلہاڑی لے کر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہی دے رہے تھے۔ حامد میر پر قاتلانہ حملے اور DG ISI پر الزام کے بعد جیو کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیمرا نے جیو کا لائسنس معطل کر دیا، ملک بھر میں جیو کی نشریات بند ہو گئیں، اشتہارات کم ہو گئے، اور بڑے بڑے اینکرز نے دوسرے چینلز میں نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ان مشکلات کے بعد جیو نے بالآخر ISI سے معافی مانگی، اور اس کے بعد اتنی بڑی غلطی کرنے کی کبھی بھی جسارت نہیں کی۔ ویسے جیو کے خلاف اس مہم میں وہ تمام صحافی بھی پیش تھے جو لندن پلان میں شامل تھے۔ عمران خان کو چیلنج کرنا چھوڑ دیں، آپ آئیں میرے سے ذرا دو ٹوک مکالمہ کر لیں۔ یہاں پہ بیٹھے فیک لگانے سے اگر کوئی قابل احترام ہو جاتا تو آپ سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہوتے ہیں، لیکن نہیں، جو ٹیکس چور ہے وہ دشمن ہے اس ملک کا، جو رو کا یار ہے وہ اس ملک کا غدار ہے، جو غیر قانونی طور پہ باہر سے پیسے لے اور یہاں پہ ڈکلیئر نہ کرے اپنی انکم، اور ایڈورٹیزمنٹس کو ایڈیٹوریل کے طور پہ ذرا سوچئے کہہ کے چلاتا رہے، وہ قانونی طور پہ مجرم ہے، اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، اس کی ڈکلیریشن کینسل ہونی چاہیے۔ جیو کے بعد ڈان کی باری آئی۔ یہ کہانی ڈان نیوز کے صحافی سرل المیڈا کی خبر سے شروع ہوئی، جس میں انہوں نے ایک حکومتی اجلاس میں ہونے والی گفتگو کا انکشاف کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ حکومت نے عسکری قیادت کو واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان دہشت گردوں کو رعایت دے گا تو دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔ اس رپورٹ کو دنیا ڈان لیکس کے نام سے جانتی ہے۔ بظاہر اس خبر میں کوئی دھماکہ خیز انکشاف نہیں تھا، نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ملک مخالف ایجنڈا نظر آتا ہے، لیکن وہی لندن پلان والے صحافی اس خبر پر ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے ڈان نیوز اور سول حکومت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تصادم کی راہ پہ ڈال دیا گیا ہے وزیر اعظم کو۔ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا، وہ جو پکوڑے رکھنے والے کاغذ ہیں نا، اس میں ایک کاغذ اور ایڈ ہو جائے گا۔ ڈان لیکس کا لگتا ایسا ہے کہ کلائمیکس ہو۔ میاں نواز شریف صاحب غالباً 12 اکتوبر سوچ رہے ہیں دوبارہ۔ سیٹلڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے اور افواج پاکستان کی طرف سے۔ کیا یہ 1971 والا سیٹلمنٹ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی بریچ پہ؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹل ڈیٹیل رپورٹ ہی نہیں بتائی کس بیس پر ان کو OSTB کیا۔ اس معاملے سے بھی عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ایک بار پھر ڈان اور حکومت کے خلاف عوامی بیانیہ بنانے کی ذمہ داری انہوں نے ادا کی۔ جب میٹنگ ہوتی ہے جنرل رحیل شریف کی 7 مہینے پہلے نواز شریف کے ساتھ، اور اس میٹنگ کے بعد جس کو ہم ڈان لیکس کہتے ہیں، نواز شریف کے میڈیا سیل سے وہی چیز نکلتی ہے کہ نواز شریف تو ہندوستان سے دوستی چاہتا ہے لیکن پاکستان کی فوج نہیں مان رہی۔ جیسے حامد میر پر قاتلانہ حملے کے بعد جیو ٹی وی پر دنیا تنگ کر دی گئی تھی، اسی طرح ڈان اخبار کی سرکولیشن بھی محدود کر دی گئی۔ کچھ علاقوں میں ڈان پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی، اور اس سب سے بڑھ کر نہ صرف حکومت نے ڈان کو اشتہارات دینا بند کر دیے، بلکہ حساس اداروں نے پرائیویٹ بزنسز کو بھی ڈان سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اس غیر اعلانیہ سینسرشپ سے ڈان کی فائنینسز شدید متاثر ہوئی اور صحافیوں کو تنخواہیں دینا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف ڈان ریاستی اداروں کی طرف سے یہ سزا بھگت رہا تھا، تو دوسری طرف عمران خان اور ان کی پارٹی ڈان کے خلاف رائے عامہ ہموار کر رہے تھے۔ آپ کو آج شاید یہ سن کر ہنسی آئے، لیکن عمران خان اس وقت اس معاملے کو انڈیا اور اسرائیل سے جوڑ رہے تھے۔ اسرائیلی اور انڈین لابی اکٹھے کام کرتے ہیں۔ نواز شریف ان کو اپیل کر رہا ہے کہ دیکھیں جی میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں، فوج میرے کنٹرول میں نہیں آئی۔ یہ تو تھی پروجیکٹ عمران خان میں میڈیا کو کمزور کرنے کی کہانی۔ اب چلتے ہیں پروجیکٹ عمران خان کے آخری فیز کی طرف۔ عمران خان کو شارع دستور کے بجائے
आप पारा से वजीर आज़म हाउस पहुंचाने की कहानी की तरफ। पनामा पेपर्स, पनामा केस, नून और कानून में से किसी एक का जनाजा निकलेगा। पनामा पेपर्स, पनामा लीक्स। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी मीडिया पे जितना पनामा लीक्स को डिस्कस किया गया, इतना शायद ही किसी और चीज़ को डिस्कस किया गया होगा। ये वाक़या आलमी मीडिया में शरीफ फैमिली की ऑफशोर कंपनीज़ के इंकिशाफात से शुरू हुआ और इमरान खान के भरपूर एहतजाज, मीडिया की फुल टाइम कवरेज, शरीफ ख़ानदान की मुतवातिर हमाकतों और सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली समातों के बाद नवाज शरीफ की नाअहली पर ख़त्म हुआ। बड़ी खबर जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया गया है। हमने इस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के दौरान इस्लामाबाद का सफ़र किया और न्यूट्रल समझे जाने वाले कोर्ट रिपोर्टर से पूछा कि उन्होंने इन समातों के दौरान क्या देखा था। देखिए, पनामा केस में सब कुछ सामने नज़र आ रहा था। खुली अदालत थी और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया बतौर कोर्ट रिपोर्टर, उस वक्त तक तो मुझे भी आप ये कह लें कि 20 साल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हुए। साफ तौर पे नज़र आ रहा था जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट थी, उसका सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मुस्तकिल राब्ता है और जिस तरीके से पनामा केस को बुनियाद बना के सू मोटो प्रोसीडिंग की गई, उन प्रोसीडिंग को बुनियाद बना के मीडिया ट्रायल किया गया नवाज शरीफ का, नून लीग का, वो इतने क्लोजली लिंक थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जजेस कि उनका मकसद सिर्फ यही था कि इनको इतना डैमेज कर दिया जाए कि जो इलेक्शंस हों उसके अंदर लोग भी इन्हें वोट ना दें और हमारे लिए स्पेस क्रिएट हो जाए मैनिपुलेशन। हमारे इस डॉक्यूमेंट्री के मौजू से पनामा लीक्स का ये ताल्लुक़ है कि हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान खान के फ़ाइनल स्टेज में पनामा केस में नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाकर इमरान खान का रास्ता साफ़ किया। चले ज़रा इस इल्ज़ाम की हकीकत भी जानते हैं, सुनी सुनाई बातों के ज़रिए नहीं, एक्चुअल ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स की ज़बानी, जिन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से बहुत कुछ देखा। आइए चलते हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की तरफ, जहां माजूल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुकदमे की समाअत है। कोर्ट खचा खच भरी हुई है, सहाफ़ी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनमें जियो न्यूज़ के आसिफ बशीर चौधरी भी हैं। अचानक चौधरी साहब ने देखा कि अदालत में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत हो रही है। 2 अक्टूबर 2017 को एहतसाब अदालत जो है, जो स्पेशल कोर्ट कम्प्लेक्स है जहाँ पे ये अदालत थी, वहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ पे रेंजर्स आई हुई है और रेंजर्स को किसी ने बुलाया नहीं था। तो रेंजर्स ने क्या किया कि सबसे पहले जब जो मीडिया के लोग अंदर जा चुके थे उन सबको बाहर निकाल दिया। वहाँ डिफरेंट स्पेशल कोर्ट्स का वो कम्प्लेक्स है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब मियाँ नवाज शरीफ आए तो उनके गार्ड्स को और उनके साथ आने वाले लोगों को भी बाहर रोक दिया गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि फेडरल कैबिनेट के 1.5 दर्जन से ज़्यादा मेंबर्स जो थे, उनको भी जो उस सिटिंग हुकूमत के वज़रा थे उनको अंदर जाने से मना कर दिया। फिर हमने ये भी देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल वहाँ आते हैं, जो पूरे पाकिस्तान की दाखिली सलामती के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन गेट पे खड़ा हुआ रेंजर्स का एक एहलकार उन्हें उस कोर्ट कम्प्लेक्स में दाखिले की इजाज़त नहीं देता। सहाफ़ी कोर्ट के बाहर आ गए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के केसेस की समाअत की। समाअत के बाद नवाज शरीफ बाहर आए तो सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया और जब वो भी चले गए तो एहतसाब अदालत पर लगा मेला ख़त्म हो गया। कुछ सहाफ़ियों के अलावा सब वापस चले गए। अदालत के बाहर सन्नाटा हो गया, लेकिन इसी दौरान आसिफ बशीर चौधरी ने एक मशकूक शख्स को कोर्ट के पिछले रास्ते से बाहर निकलते हुए देखा। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? हमारे दाखिले का भी कोई केस है उनको? किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। आप किस सिलसिले में इधर आए थे? आपकी किससे मुलाकात हुई है? हमारी भाई किससे मुलाकात हुई? मीनवाइल मैंने देखा कि वो वहाँ से अंदर से एक कर्नल साहब जो हैं वो निकल रहे हैं। अब ये कर्नल साहब कौन हैं, इन्हें मैं कैसे जानता हूँ कि ये कर्नल हैं? ये इससे पहले भी एक हेयरिंग पे आए थे और जज मोहम्मद बशीर से मिले थे। तब हमने अदालती अमले से पूछा था कि ये कौन साहब हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये ISI के एक कर्नल हैं। तो मैं जानता था, मैंने उनकी उस वक्त की फुटेज भी मेरे पास पड़ी हुई थी कि ये साहब जो हैं ये कोई ISI के कर्नल हैं। उस दिन जब क्योंकि हमें नहीं जाने दिया गया था और वो उस कोर्ट कम्प्लेक्स से बाहर आ रहे थे,
تو میں دوڑ کے گیا اور اپنے فون میں نے آن کیا تو وہ مجھے دیکھ کے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے پیچھے کی جانب چل پڑے. ان کے ساتھ ایک سویلین امپلائی بھی تھا. تو میں نے ان سے چھوٹتے ہی سوال کیا, میں نے کہا جی آپ کی جج صاحب سے ملاقات کیسے رہی؟ انہوں نے کہا جی میری جج سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, میں آپ سے کوئی بات نہیں. پھر انہوں نے ایک ڈائری تھی ان کے ہاتھ میں, اس سے وہ اپنا منہ چھپانے لگے. یہ خبر اور ویڈیو منظر عام پر آئی تو طوفان برپا ہو گیا, کیونکہ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ہمارے حساس ادارے سیاسی کیسز کی سماعت کے دوران ججز پر دباؤ ڈال رہے ہیں. نواز شریف کو عدالتیں صرف ان کے جرائم اور کرپشن کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر سزائیں سنا رہی ہے. ریاستی پروجیکٹ کے اس اہم پارٹ کو ایکسپوز کرنا ریاستی اداروں کے نزدیک کسی جرم سے کم نہیں تھا. اس لیے ایکسپوز کرنے والے آصف بشیر چودھری اب ریاستی اداروں کے نشانے پر تھے. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ فیض حمید جو ڈی جی سی ہیں انہوں نے ایک انکوائری کروائی ہے کرنل لیاقت کو, انہوں نے کہا تھا. تو اس انکوائری میں آپ کو گلٹی قرار دیا گیا کہ آپ نے ایک افسر کی جو ہے وہ شناخت بلو کی ہے اور آپ اس پرپز کے لیے گئے تھے اور اس سے ایجنسی کو اور اس کی ساکھ کو بڑا نقصان ہوا ہے. تو آپ کی فائل جو ہے آپریشن ونگ کو بھیجی گئی اور آپ کو فکس کیا جائے گا. 20 اکتوبر کو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی فائل آپریشن ونگ کو چلی گئی ہے. 22 تاریخ کو میں نے پاکستان چھوڑ دیا. میرے یہاں سے جانے کے کوئی 21-22 دن کے بعد میری والدہ کو 14 نومبر 2017 کو میری والدہ کو ایک فون آتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں گھر یہ بتا کے گیا تھا کہ مجھے جیو ایک اسپیشل اسائنمنٹ پہ لندن بھیج رہا ہے اور میں نے سیاستدانوں کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں لندن جا رہا ہوں. آپ نے اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں, گیا ہوں. تو میری والدہ کو نا ایک کال آتی ہے تو والدہ کو کہا جاتا ہے کہ میں آصف کا دوست بات کر رہا ہوں. تو آصف کہاں ہے؟ والدہ کہتی ہیں بیٹا وہ کراچی گیا ہوا, جس طرح میں نے انہیں کہا تھا. تو وہ کہتا نہیں وہ تو کراچی نہیں گیا ہوا, وہ تو لندن گیا ہوا, وہ انگلینڈ میں ہے اور یہاں اس نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو وہ تو یہاں آیا تو اسے گولی مار دی جائے گی. اب ان کی کال مجھے آئی ہے تقریباً عصر کے وقت, اور مغرب کی نماز کے لیے جب وہ وضو کر رہی تھی نا تو وہ وہیں پہ وضو کرتے ہوئے گر جاتی اور ان کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے. والدہ کے دماغ کی ایک جو ہے نا اندر بلیڈ ہو جاتا ہے. مجھے وہاں بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ بھی اٹیک کر دیا جاتا ہے صحافیوں پہ, باہر بھی. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ ادھر آ گئے ہیں تو یہاں پہ پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. خیر میں اس پریشانی میں تھا, اوپر سے والدہ والا یہ جب سنا تو میں نے کہا یار اب جو کچھ ہونا ہے میں تو واپس جاؤں گا. میں نے واپسی کی ٹکٹ لی. جی ہاں, آپ جس میڈیا پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنی سیاسی رائے بناتے ہیں وہ بہت محنت سے بنایا اور پھیلایا جاتا ہے, اور اگر اس کو کوئی ایکسپوز کرنے کی جسارت کرے تو اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو آصف بشیر چودھری کا ہوا. پروجیکٹ عمران خان زور و شور سے جاری تھا, عدالتیں, میڈیا, طاقتور حلقے سب آن بورڈ تھے. لیکن ایک مسئلہ تھا, سب کچھ کرنے کے بعد بھی پبلک اوپینین مکمل طور پر عمران خان کے حق میں نہیں تھا. انتخابات قریب تھے, شیروانی تیار تھی, پروجیکٹ اپنے آخری مراحل میں تھا, قبولیت ہو گئی تھی مگر مقبولیت میں کمی تھی, اور پھر اس مسئلے کے حل کے لیے بھی محکمہ زراعت میدان میں کود پڑا. آپ نے ہمارے ساتھ اس ڈاکیومنٹری کے لیے اتنی سیر کی ہے تو چلیں اب ملتان چلتے ہیں. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ملتان کا پروجیکٹ عمران خان سے کیا تعلق ہے تو بے فکر رہیں, ہم سب سمجھاتے ہیں. ملتان جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے, اور جنوبی پنجاب وہ زرخیز زمین ہے جو شاید پورے ملک میں سب سے زیادہ الیکٹیبلز پیدا کرتی ہے, اور یہ الیکٹیبلز ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں. سیاسی ترازو کے جس پڑلے کو ہوا میں اڑانا ہو, اسٹیبلشمنٹ اس میں سے ان الیکٹیبلز کو نکال دیتی ہے اور وہاں ڈال دیتی ہے جہاں وزن ڈالنا ہو. اور یہ بات ہم نہیں بلکہ اس خطے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے افراد خود کرتے ہیں. مولانا قاسم نون صاحب ایک اہم پوزیشن پر بیٹھنے والے سیاستدان ہیں, اور انہوں نے بھی ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے. ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ دیوان صاحبان ہیں, شجاع آباد سے جو رانا صاحبان ہیں جو اقتدار میں رہتے ہیں, یہاں ملتان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں, تو وہ اسی ذریعے سے آتے ہیں. وہ اس کو انڈورس کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست آپ کے لیے بہتر ہے. یہ ہمیں مروانے والے ہیں. اسا قیدی تخت لاہور دے نہیں سکو اپنے گھاڑی بات دیتے. ان کے روپ دیکھیں, بہروپ دیکھیں, اور ان کی سجادگیاں دیکھیں, ان کی گدی نشینیاں دیکھیں, ان کی جگیرداریاں دیکھیں, لیکن یہ ایک ٹکے سے بھی کھوٹے لوگ ہیں. 2018 میں بھی یہی ہوا. جنوبی پنجاب کے کئی اہم سیاستدانوں نے
अचानक नून लीग को खैरबाद कहकर जनूबी पंजाब सूबा महाज बना लिया। आज जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ये ऐलान है, जिसकी सरपरस्ती चेयरमैन साबिक वजीर आज़म मीर बलखशेर मज़ारी साहब वो फरमाएंगे। उस दिन तो सूबा महाज का ड्रामा चला। नून लीग से उसूल की बुनियाद पर अलग होने की बातें हुई, जनूबी पंजाब के हुकूक के नारे लगाए गए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका सबको पहले से अंदाज़ा था। खान साहब का दिल की एतार गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज जनूबी पंजाब की आवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर जो एक मजबूत कौम बनाने के लिए इकाइयों के अंदर मसावी हकूक की तकसीम है, उसको यकीन बनाने का वादा किया है। इन्होंने 100 दिन के अंदर अमली इकदाम करने का वादा किया है। 2008 में इमरान खान ने द गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा था जिसकी आखिरी सुतूर ये थी: मैंने 2.5 साल तक मुशर्रफ का साथ दिया और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने के इनके वादों पर यकीन किया, लेकिन फिर मैंने मुशर्रफ के बारे में अपना सबक सीख लिया है। लेकिन इससे भी अहम बात मैंने ये सीखी है कि जिस काम में मुशर्रफ नाकाम हुआ उसको करने में कोई भी फ़ौजी आमिर कभी कामयाब नहीं हो सकता। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वॉर इज़ टू सीरियस अ बिज़नेस फॉर जनरल्स। जमहूरियत भी जर्नैलों की बस की बात नहीं है। इमरान खान ने ये अल्फाज तो ज़रूर लिखे थे, लेकिन सबक सीखने का दावा करने के बावजूद उन्होंने एक बार फिर एक और जनरल बाजवा पर यकीन किया। मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, उसके अंदर ठहराव है। और आज जब वो इख्तिदार से बाहर हैं तो एक बार फिर सबक सीखने का दावा कर रहे हैं। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। वो अपने दावे में कितने सच्चे हैं ये उसी वक्त मालूम होगा जब वो इख्तिदार में वापस आएंगे। Are you enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. और जहाँ तक पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है तो वो आसिफ बशीर चौधरी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किए हैं। आज भी वही कुछ हो रहा है, नाम बदल गए हैं। ज़ैद की जगह बकर हो गया, बकर की जगह ज़ैद हो गया, ए की जगह बी हो गया, बी की जगह सी हो गया। कल आप किसी सियासतदान का रास्ता रोक रहे थे, आज आप किसी दूसरे सियासतदान का रास्ता रोक रहे हैं। ये कल जितना बुरा था उतना ही बुरा आज भी है। कल अगर कोई एक मेजर जनरल कोई और बैठा हुआ था, आज कोई और मेजर जनरल बैठा हुआ है, उसका क्या तल्लुक़ है पाकिस्तान की सियासत के अमूर के अंदर हिस्सा डालने का? ये कल भी गलत था, ये आज भी गलत है। कल भी उन वॉइसेस को दबाने की कोशिश की जाती थी जो क्रिटिकल थी, आज भी उन वॉइसेस को दबाया जाता है जो क्रिटिकल हैं। जो आवाज़ें ये कहती हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, उनको हमेशा माइंड किया जाता है, उन्हें हमेशा मुल्क के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है। और जो इनकी अपनी गलतियां होती हैं, इनके फिर आने वाले कहते हैं नहीं जी कल वाले बड़े गलत हैं, हम आज सही हैं, और फिर वो वही गलतियां दोहराते हैं जो उनके पेश रो करते हैं। खुदा के लिए इस कौम को, इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के लोगों को अपनी फेट डिसाइड करने दें। ये जो अक्ल कुल समझने का आपका फ़लसफ़ा है, मेहरबानी करके इसको आप बारहा आजमा चुके हैं, अब इस कौम के ऊपर मेहरबानी करें, लोगों को अपनी फेट डिसाइड करने दें। लोग आज अगर गलत हुक्मरान चुनेंगे, कल सही भी चुन लेंगे।